رمضان اراؤنڈ دی کارنر ہے، بس آمد ہے اس کی، تو اس کے لیے کوئی کلام کوئی آپ ہمیں سنانا چاہیں، کچھ پڑھنا چاہیں ہمارے لیے، کچھ ہم تاکہ اس کے کچھ بھی کوئی نعت جو بڑی پسند ہو آپ کو. تو بہت، میں تو وہ تو کوئی بھی جو بے شمار ہیں. بلکہ ایک بہت اچھی نعت ہے جو سرور نقشبندی نے لکھی ہوئی ہے، اور وہ میری بہت پیاری دوست ہیں ہنا نصر اللہ، تو ان کے بھائی ہیں اور وہ خود بہت اچھی نعت خواں ہیں، تو ان کی وہ ایک نعت ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. تھینک یو. ایک اور نعت میں سنوں گی، مجھے اتنا مزہ آیا ہے نا نعت سننے کا، ہاں، کہ میں مطلب لٹرلی ماشاء اللہ، بس یہی کہوں گی. بس میں کہتی ہوں یہ جو آپ نے شکر اللہ کہا اور ماشاء اللہ کہا نا، دس از دا کریڈٹ. بے شک، دس از دا دعا. تو جب یہ ایسے تو نہیں لوگ کہتے نا کہ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، ویسے تو اس نے جو لکھ کے بھیجی ہیں وہ بہت بہتر ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو اس کو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے کس دعا کے بعد کیا بدلنا ہے، تو وہ اس نے پہلے ہی لکھی ہوتی ہے نا. اللہ وہ دعا ایک بہانہ ہو جاتی ہے. بہت دے جتنی خوبصورت آپ نے نعت ہمیں سنائی ہے، اور ہم اگلی سننے کے لیے اس سے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں. بالکل. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. سبحان اللہ. میں سجاتی تھی سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحت عظمت رفتیں، اور میں گناہ گار تھی بے عمل تھی، مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو ہم واقعی ادا نہیں کر سکتے. دیٹ از سو ٹرو، ویری بیوٹیفل، بہت خوبصورت کلام، ماشاء اللہ. تھینک یو. اس کے بعد میرے پاس باتیں ہی ختم ہو گئی، میرے پاس کوئی اور بات رہ ہی نہیں گئی کہ مطلب اس کے بعد میں کیا بات کروں. بس وہ تو پھر ایک ایسی ادا اور رضا ہے نا کہ ان کے بعد تو پھر اسپیچ لیس ہے نا. بے شک، ایسے ہی ہے. کبھی جانا ہوا مدینہ؟ عمرہ کیا میں نے الحمدللہ، اور یہ بلیسنگ ہے کہ اپنی مدر کے ساتھ کیا. ماشاء اللہ.
تو اب انشاءاللہ نیکسٹ دوبارہ جب ہے بلاوا اور جاؤں گی اور کربلا بھی جاؤں گی انشاءاللہ. تو یہ ضروری ہے. وہ کیفیت اگر ویسے تو بیان نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی بیان، لیکن اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں اپنے ایکسپیرینس میں سے تو آئی ووڈ لو ٹو ہیئر. ہاں بالکل. میرا جانا بھی ایک اچانک سے ہی کچھ ہوا تھا پلان. مطلب اماں جا رہی تھیں اور میرا کچھ ایسا نہیں تھا جانا. تو وہ پھر ماموں جا رہے تھے اور مومانی ساتھ جا رہی تھی، تو پھر ایک دم سے پلان ہوا. میں نے کہا نہیں مجھے بھی جانا ہے. تو وہ پھر ہو گیا پلان، اور اس کی جو ایک ایکسائٹمنٹ تھی وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ خوشی کی کہ یہ ایک دم سے شاید جو بھی ہوا ہے وہ ان کی طرف سے ہی ہوا ہے. تو وہ وہاں پہ جو جانا تھا وہ ایسا تھا کہ وہ بس دل کر رہا تھا کہ سفر جو ہے نا وہ رک جائے. ایسے ہی. اور میں ان دنوں ایک میرے ٹیچر ہیں اسرار چشتی صاحب، اعظم چشتی صاحب جو نعت خواں تھے ان کے بیٹے، وہ ہمارے کسی دور میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے میوزک کے. تو انہوں نے مجھے ایک نعت لکھ کے دی تھی، تو وہ میں نے اس وقت پڑھی. پی ٹی وی سے وہ آن ایئر ہوئی، تو میں وہ پڑھ رہی تھی ان دنوں. تو اسی نعت کے بعد میرا بلاوا آ گیا، میں چلی گئی. تو جا کے ہمیں بھی سنائے یار، ہمارا بھی بلاوا ہے، ہم سب چلے. آپ میں سننے والے سب کو بلاوا. ہمارے کیمرہ مین ہنس کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھی نام لو. جی آپ کا بھی. یہاں پہ جتنے لوگ ہیں اور جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے. وہ کلام پڑھ رہی تھی. ہاں میں کلام مطلب وہ پڑھا تھا، وہ ریلیز ہوا تھا، اور میں مطلب ان دنوں بس یہی کلام ہی مطلب نعت پڑھ رہی تھی. تو بلاوا آ گیا، اور میں جب وہاں گئی تو وہاں ایک دن ہم نماز پڑھنے گئے، تو وہاں سے پیچھے سے میرا جوتا غائب ہو گیا. تو لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں، بٹ میں خوش ہوئی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک شعر تھا، ابھی مجھے یاد آ جاتا ہے، میں آپ کو سناتی ہوں کہ لے اڑی ہے میرا سامان مدینے کی ہوا. اس میں ایک شعر تھا، آج لے لینا میری جاں مدینے کی ہوا. تو وہ میں پڑھی تھی. تو جب میں باہر آئی تو 2-4 چیزیں نہیں تھیں. تو میں نے کہا وہ جس نے بھی کیا ہے اس نے میرا بھلا کر دیا ہے. بالکل. اب میں یہاں آ کے لڑوں یا اس کو کہوں کہ دیکھیں جی لوگ یہاں پہ بھی آ کے چوری سے باہر نہیں آ رہے. تو بیسکلی میں نے اس کو یہ پازیٹیو لیا کہ یہ میرا ٹھہرنا بھی یہاں لکھا ہے کہ میرا سامان چوری ہوا ہے اور مجھے یہاں رکنا ہے اور میں نے رہنا ہے. تو اس مین کہ وہ ہوا مدینے کی جو ہے نا اڑاڑ کے لے گیا، کہیں اڑ گیا سامان. تو میں نے رکنا ہے اور میں نے رہنا ہے. اور ایک میرا وہاں پہ بڑا یادگار جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ وہاں پہ نعت نہیں پڑھنے دیتے نا مدینے کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کے. تو میں نے وہاں بیٹھے نا نعت شروع کر دی. جمعے کا ٹائم تھا، جمعہ بھی ہونا تھا. تو میں نے نماز سے پہلے نعت شروع کر دی. تو وہ 2-3 جو خواتین تھیں وہ پاس آ کے بیٹھ گئی. تو انہوں نے مجھے دعا دی بڑا، اور میں نعت پڑھتے پڑھتے سو گئی. مطلب نعت پڑھ رہی ہوں ایسے نا گنبد وہ پلر کے ساتھ ایسے سر لگایا ہوا تھا، اور میں نعت پڑھتے پڑھتے نا میں سو گئی. اور مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا کہ کوئی مجھے کہے کہ کیوں سو رہی ہو یا تمہیں کیا ہوا ہے. بٹ مجھے اس وقت اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ نعت پڑھتے وقت مجھے نیند کیوں آئی. اور جب وہ ہونے والا تھا جمعہ کی جماعت، تو میری مدر نے نا مجھے ڈانٹ کے اٹھایا کہ لو جمعے کی نماز ہے، تم یہاں سونے آئی ہو، اٹھو کھڑی ہو جاؤ، وضو کر کے آؤ جا کے دوبارہ. اور اب وہ مدینہ مسجد نبوی سے جو باہر جہاں پہ وضو کرنا جانا پڑتا ہے اور دوبارہ انٹری بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ میں نے کیا بلنڈر کی ہے. مطلب میں یہاں جمعے کی نماز پڑھنے آئی تھی اور میں مطلب پڑھتے پڑھتے سو گئی. لیکن مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ جو سونا تھا نا میرا، وہاں جو بیٹھنا تھا نماز سے پہلے نعت پڑھنا، اس کے بعد مجھے آ کے ایسی توفیق اللہ نے دی کہ میں اس تب سے مسلسل نعت خوانی کر رہی. سبحان اللہ. وہ سونا میرے لیے نا ایک انڈیکیشن تھا، وہ باعث رحمت. اس کے بعد میں ایسی جاگی جو مدینے میں سوئی نا، تو میں ایسی جاگی کہ مجھے خاص میرے اللہ نے اس کے نبی نے چن لیا. سبحان اللہ. کہ میں نے اس کے بعد آ کے مجھے لگتا ہے پورے سال میں مجھے لگتا ہے کہ میں 8 مہینے 9 مہینے نعت ہی پڑھتی ہوں. سبحان اللہ. اور وہ محافل اور وہ گیدرنگ میری زندگی کا یو ٹرن ایسا ہوا. اور میرا یہ جو مجھے آفتاب صاحب کا پروگرام ملا یہ بھی عمرے کے بعد، میں جس سن میں عمرہ کر کے آئی تھی اسی کے 2 مہینے بعد مجھے آفتاب صاحب کا پروگرام مل گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں نا تو گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، جب آپ اترتے ہیں تو مسجد نبوی میں جانے سے پہلے وہ گنبد خضرا کو دیکھ کے دل میں کوئی خواہش یا دعا کی جاتی ہے.
تو میری مدر بھی ساتھ تھی, انہوں نے بھی, ہم اکٹھے اترے احرام, ہم پہن کے یہاں سے گئے تھے گھر سے, اور پہلے ہم مدینہ گئے, پھر ہم مکہ گئے. ہماری ٹکٹ ایسے تھی کیونکہ ہم عید میلاد النبی ہم نے وہاں سیلیبریٹ کی, ماشاءاللہ. تو ہم وہاں گئے, پہلے مدینہ گئے, پھر مکہ عمرہ کیا, پھر واپس مدینہ سے ہماری, مطلب ہم سرکار کے پاس 2 دفعہ آئے. تو سرکار نے کہا مانگو کیا مانگنا ہے, تو میری اماں نے بھی کوئی, جو پہلی دفعہ اترتے ساری گنبد پہ نظر پڑی اور ہم فلیٹ ہو گئے نا, تو میری اماں نے بھی دعا مانگی, میں نے بھی مانگ لی. تو میں نے دل میں کہا اماں نے مانگی ہوگی اس کے نصیب اچھے کر دو, اس کی شادی ہو جائے. تو یہ وہ اماں نے بھی مانگ لی, میں نے بھی. اب جب میرا یہ کیریئر کا آغاز ہوا, چیزیں ہوئیں, اور اب یہ جاب والا معاملہ بھی ہوا, مطلب میں پراپر جو ایک ساری چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ملنے گئی. تو میں نے ابا سے پوچھا, میں نے بڑے عرصے کے بعد, ہم لوگوں نے شیئر بھی نہیں کیا, اماں آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ کہتی میں جو منگی سی میں نے مل گیا. میں نے کہا آپ نے کیا مانگا تھا؟ کہتی میں نے کہا تھا, اس وقت میں پی ٹی وی پہ بھی کچھ عرصہ میں نے جاب کی تھی ایز اسسٹنٹ پروڈیوسر, تو اس پہ میں کنفرم نہیں ہوئی تھی. اب وہ سارا آپ جانتی تھیں کہ فیلڈ میں کیا ہیں چیزیں, جیسے آپ بتا رہی ہیں شارٹ کٹ وے, تو یہ میں بے روی کا شکار ہو جائے گی, سنگر یہ بنے گی نہیں, تو اس کو کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کا فیوچر سیکیور ہو جائے, اور یہ واقعی مطلب نا پتہ لگے لوگوں کو کہ یہ افسر ہے. اب ان کے منہ سے یہ جو لفظ تھا نا کہ تم مجھے کہیں بیٹھی افسر نظر آؤ, یہ تم اپنا شوق کرتی رہو, لیکن میں نے تمہیں جو پڑھایا ہے, تمہاری جو اتنی اسٹڈی ہے, تو تم فیملی میں ہو بھی اکیلی, میں بہن ہوں, بھائی ہیں مجھ سے بڑے, تو مجھے نا تم کہیں افسر بیٹھی نظر آؤ. وہ انہوں نے کہیں سرکار کے آگے کہہ دیا. اب وہ دل میں انہوں نے بھی وہی مانگا اور میں نے بھی وہی مانگ لیا. اب جب وہ پورا ہو گیا تو اب وہ میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ کہتی میں نے جو مانگی تھی وہ میری پوری کر دی سرکار نے. تو میں نے کہا آپ کی بھی پوری ہوگی, تو میری بھی ہو گئی, تو میں نے بھی یہی دعا مانگی تھی. مطلب اس ٹائم ان کو یہ رہا ہی نہیں کہ وہ وہاں جا کے یہ کریں کہ اس کو اچھی اولاد یا اس کو اس کا نصیب, یا وہاں یہ مانتی ہیں تھا نا وہ جو لکھا تھا نا, جو دل سے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بعد میں اس چیز کو یاد کرتے ہیں, یا آپ لوگ اس کو بعد میں پریکٹیکلی کرتے ہیں, پہلے وہ کر دیتا ہے. مدینہ کا تو میں ایک بہت اچھی مثال سب کو دیتی ہوں کہ پانی مانگو جوس ملتا ہے, جوس مانگو دودھ ملتا ہے, دودھ مانگو پنیر ملتا ہے, اور مطلب آپ چاندی مانگو سونا, سونا مانگو ڈائمنڈ ملتا ہے. تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کیا مانگنا ہے. ایگزیکٹلی, کوئی حد تو ہے نہیں, جو دل چاہتا ہے. تو وہ انہوں نے مانگا, تو میں نے بھی ان کو پوچھا, تو اب وہ جو ماشاء اللہ گریڈ ہے میرا, اس کو دیکھ کے وہ کہتی ہیں میں نے تو یہی کہا تھا, اللہ میں نے کہیں مجھے نہ کہیں بیٹھی ہے میری بیٹی نا افسر نظر آئے مجھے. تو میں نے کہا وہ افسر آپ نے بنا دیا نا مجھے. تو آپ نے کیا مانگا تھا؟ میں نے کہا آپ کو یہ لگا تھا کہ شاید مطلب میں اپنی شادی یا کچھ مانگوں گی, تو میں نے کہا مجھے تو ہوش ہی نہیں رہی اس بات کی, میں نے تو کوئی شادی وادی کی دعا نہیں مانگی, میں نے بھی یہی دعا مانگی کہ مجھے اچھا کیریئر, فیوچر, اور مجھے اچھی سیٹلمنٹ چاہیے. تو میں نے کہا وہ انہوں نے کر دی ہے. تو اب وہ مجھے کہتی ہیں ہاں اس وقت میں یہ دعا مانگ لیتی کہ شادی نہیں ہو رہی یا شادی لیٹ ہو رہی ہے, تو یہ میں نے کہا اس میں بھی ان کی رضا ہے نا, کبھی کچھ لیٹ نہیں ہوتا, اپنے وقت ٹائم پہ, وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ. اللہ پاک بس بہترین دے, نصیب اچھے کرے. تو یہ سرکار کے ساتھ جو نسبت ہوئی نا سونے کے بعد, تو اب وہ مجھے کئی دفعہ ایسی ہو جاتی ہے میری طبیعت کہ مجھ سے نعت نہیں پڑھی جاتی, میں رونا شروع کر دیتی ہوں. تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں یہ ان کو ہی پتا تھا کیا انہوں نے کرانا ہے, انہوں نے مجھے مسجد نبی میں سلا ہی دیا کہ سو جاؤ. مطلب کون ہے یار, جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ نعت پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں. تو وہ پھر جو میرا سامان گیا اور وہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئیں, تو وہ بڑا 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 پیارا سفر تھا. اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بس اس کے آنے کے بعد نا چیزیں اور ہوں گی زندگی. آپ پی ٹی وی والی میں نعت سنانے لگی تھی, حرم پاک کا دالان مدینے کی ہوا, آج لے نا میری جان مدینے کی ہوا, نہ دعا یاد نہ غم یاد نہ شکوہ کوئی, نہ دعا یاد نہ غم یاد نہ شکوہ کوئی, لے اڑی ہے
سامان مدینے کی ہوا لے اڑی ہے میرا سامان مدینے کی ہوا آج لے لے نا میری جان مدینے کی ہوا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. مطلب کہ انسان کا واقعی وہاں سے آنے کا دل نہیں کرتا، اور اس نعت نے واقعی انسان کو وہاں رہنے کی، کس طرح سے مدینے کی ہوا میں رہنا. اور مجھے یہ، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ہوا کہ میں نے جیسے ہی یہ نعت پڑھی، اور میرا کوئی پلان نہیں تھا، مطلب لاسٹ مومنٹس میں میرا پاسپورٹ گیا اور ویزا لگ کے آیا اور ساری چیزیں ہوئیں، اور وہ عید میلاد النبی سے 2 دن پہلے کی ٹکٹ تھی ہماری، مطلب وہاں ہم نے مدینہ میں ہی سیلیبریٹ کرنی تھی. اور پتہ نہیں بس وہ کوئی اس ٹائم کو میں کہتی ہوں پتہ نہیں کیا تھا. میں تو رمضان کے لیے بڑی ایکسائٹیڈ ہوں اور بلاوے کا ویٹ کر رہے ہیں، تو آج ہم دونوں نے نعت سنی ہے تو انشاءاللہ. اور میری خواہش ہے، میں پہلے بھی انہوں نے ہر خواہش پوری کی ہے اور یقیناً وہ کرتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں مدینہ میں اعتکاف کروں. یہ وہی بات ہے نا، جب تک آپ حرم دونوں حرمین کو دیکھتے نہیں ہیں نا، تب تک آپ کی ایک شوق ہوتا ہے. جب آپ ہو آتے ہو نا، پھر تڑپ ہوتی ہے، اور وہ جو تڑپ ہوتی ہے نا، وہ آپ کو یہاں پہ جینے نہیں دیتی، وہ آپ کو پوک کرتی رہتی ہے کہ چلو چلو چلو. لیکن جب بلاوا آئے گا تبھی جائیں گے. اور میں کہتی ہوں کہ وہ بلاوا لکھا ہوا ہے انہوں نے، اور انہوں نے جس طرح لکھا ہوا ہے جو ہونا ہے خوبصورت ہے. وہ ان کی، وہ کہتے ہیں نا اس کی وہ جانے، تو بس وہی جانتے ہیں. ہمیں کیا پتہ ہے، ہمیں تو کچھ ایک منٹ کا بھی نہیں پتا کہ کیا ہے اور بالکل ایسے ہی اگلے سانس کا. تو انشاءاللہ امید ہے اور وہ پوری بھی کریں گے انشاءاللہ، تو ضرور انشاءاللہ.